ناول ہے جانب آرام بائی سام آصف، ایپیسوڈ نمبر 13۔ کیسے ہو راؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں زرخان، مگر تم آج یہاں کیسے؟ یار ایکچولی میری گاڑی ایک لڑکی نے ٹھوک دی، بس اسی کی مرمت کروانی ہے، زرخان گیراج میں گھستے بولا۔ تو راؤ جو وہاں کا ایک مکینک تھا فوراً ہنس کے بولا۔ تو زرخان نے افسردگی سے جواب دیتے پچھلی گاڑی سے ٹیک لگائی۔ اچھا میں پہلے وہ میڈم کی گاڑی صحیح کر لوں پھر دیکھتا ہوں تمہاری گاڑی۔ یار مجھے دیر ہو رہا ہے، رک میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر مانتی ہے تو پہلے میری دیکھ لے، راؤ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ تو زرخان منہ بنا کر بولتا اس لڑکی کی طرف بڑھا جس کی پیٹھ زرخان کی طرف تھی اور وہ درخت دیکھتی کسی گہری سوچ میں لگ رہی تھی۔ تو زرخان اس لڑکی کے پاس آتا، اس کے پیچھے کھڑا ہوا، پھر اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور اس لڑکی کے سامنے آیا۔ ہیلو۔ زرخان کے ہیلو کرنے پر بھی اس لڑکی نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو زرخان پریشان ہوا اور پھر اس کی طرف دیکھا تو حیران بھی ہوا، کیونکہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ صفا ہی تھی جس نے اس کی گاڑی ماری تھی۔ ہیلو میم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تم یہاں بھی آ گئے، تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ زرخان کے چٹکی بجا کر بولنے پر صفا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو صفا نے حیرانگی سے سوال کیا، جس پر زرخان نے ایک آئی برو جھکائی۔ میں کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کرتا، الٹا لڑکیاں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ یقیناً اندھی ہوں گی وہ لڑکیاں جو تمہارا پیچھا کرتی ہیں۔ زرخان کے اسٹائل سے بولنے پر صفا ایک طنزیہ مسکراہٹ سے بولتی واپس درخت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دیکھو میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، تم راؤ سے بول دو وہ پہلے میری گاڑی دیکھ لے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کام، اور میں کسی راؤ کو کچھ بولنے والی نہیں، زرخان ایک گہری سانس لیتے بولا۔ تو صفا نے غصے سے جواب دیا، تم اتنی ہینڈسم اور معصوم شکل کو کیسے دھتکار سکتی ہو؟ مگر مجھے تمہاری شکل کہیں سے بھی ہینڈسم اور معصوم نہیں لگتی، اس لیے میں نے اسے دھتکارنا ہی پسند کیا۔ زرخان کی بات پر صفا نے فوراً جواب دیا تو زرخان کو ایک نیا صدمہ لگا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے یہ بولا تھا کہ اس کی شکل ہینڈسم اور معصوم نہیں ہے۔ دیکھو لڑکی میں بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ زرخان ابھی بول ہی رہا تھا کہ صفا نے چڑھ کر جواب دیتے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑے کہ زرخان اسے بخش دے، مگر وہ زرخان ہی کیا جو کسی کی بات آرام سے مان لے۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم شیئر کر سکتی ہو مجھ سے۔ کیوں؟ تم میرے باپ ہو جو میں تم سے شیئر کروں؟ زرخان کے اوپر کو صفا نے بری طرح سے رد کیا، مگر زرخان صاحب ڈٹائی کی ایک الگ مثال تھے، اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی وہیں کھڑے تھے۔ نہیں باپ تو نہیں، مگر تم دوست سمجھ سکتی ہو مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، دفعہ ہو جاؤ۔ زرخان کے ایک بار پھر بولنے پر صفا نے اس کی طرف سے منہ موڑتے جواب دیا تو زرخان گھومتا ہوا دوسری طرف سے اس کے سامنے آیا۔ بوائے فرینڈ سے جھگڑا ہوا ہے؟ زرخان کے سوال پر صفا نے خاموشی سے منہ موڑا تو زرخان گھوم کر پھر سامنے آیا۔ کیا کوئی تمہاری ڈول لے کر بھاگ گیا ہے؟ میں ڈول سے کھیلنے کی عمر سے گزر چکی ہوں، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا، زرخان کے پھر سے سوال کرنے پر صفا نے جواب دیا تو زرخان فوراً بولا، جس پر صفا نے خاموشی سے اپنے پاؤں میں پہنا جوتا اتارا۔ صفا کو جوتا اتارتے دیکھ کر زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ پر یہ دھمکی کام نہیں کرتی اور میں دھمکیاں دینے کی عادی نہیں ہوں۔ زرخان کے مسکرا کر بولنے پر صفا ایک دم سیریس انداز میں بولی تو زرخان کو خطرے کی بو آئی۔ پھر صفا نے بنا لحاظ کیے زرخان کو اپنے جوتے مکے اور ٹھڈوں سے مارنا شروع کیا تو زرخان وہاں سے بھاگ گیا۔ گاڑی کی چابی تو وہ پہلے ہی راؤ کو دے چکا تھا اور اس حلیے میں وہ اسٹاک ایکسچینج نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے گھر جانا بہتر سمجھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا زری پیلس پہنچ گیا۔ ڈھیٹ انسان، صفا زرخان کو ایک لقب دیتی غصے سے جوتا پاؤں میں پہن گئی اور پھر اپنی گاڑی کو دیکھنے اندر پڑی۔ مما بچا لیں اپنے لڑکے کو، مجھے دورۂ دل پڑ رہا ہے۔ پیلس کے اندر داخل ہوتے ہی زرخان زور زور سے بولا تو زرمینہ بیگم بھی پریشانی سے لاؤنج میں آئی۔ اپنی ماں کو آتا دیکھ کر زرخان نے اپنا آپ دو ملازمین پر ڈال دیا جو اسے تقریباً اٹھا کر لاتے صوفے پر ڈال گئے۔ مما ڈارلنگ مجھے دورۂ دل پڑ رہا ہے، جلدی سے فریش جوس منگوا دیں۔ زرخان تمہاری ایکٹنگ کب ختم ہوگی؟ زرخان کی بات سنتے زرمینہ بیگم میڈ کو اشارہ کرتی زرخان سے سوال کر گئی، جس پر زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ جس دن میری زندگی میں آپ کے سوا دوسری ڈارلنگ آئے گی تب بھی تم اس حسینہ کا سر ہی کھاؤ گے۔ زرخان کی بات سنتے زرمینہ بیگم اس کے پاس بیٹھتی بولی تو زرخان نے منہ بنایا۔ حنان تم مما کی باتیں بالکل مت سننا، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایک اچھا بھائی ہوں۔ زرخان کی بات سنتے زرمینہ نے اسے خود کے قریب سے دور کیا۔ ہاں کر لیں دور، بس 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں آپ کے دوسرے خانزادہ کے آنے میں،
اب آپ نے مجھے منہ تھوڑی لگانا ہے۔ زرخان کی بات سنتے زرمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے پیار کیا۔ میرے لیے تم سب بچے ایک برابر ہو۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر مجھے جوس پلائیں۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے زرخان کسی چھوٹے بچے کی طرح بولا تو زرمینہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور پھر پیار سے زرخان کے ماتھے پر بوسہ دیتی جوس کا گلاس پکڑ کر زرخان کے منہ کو لگایا۔ مما، کیا میں معصوم نہیں ہوں؟ میرا بیٹا بہت معصوم ہے۔ زرخان کے اچانک سوال پر زرمینہ بیگم فوراً بولی، کیا میں ہینڈسم نہیں؟ ویری ہینڈسم۔ زرخان کے دوبارہ سوال پر زرمینہ بیگم پھر سے بولی، تو پھر اس بھوتنی نے مجھے جوتے سے کیوں مارا؟ کیا زرخان، تم ایک لڑکی سے جوتے سے مار کھا کر آئے ہو؟ زرخان کے منہ بنا کر بولنے پر زرمینہ بیگم نے سوال کیا تو زرخان نے پوری ڈٹائی سے ہاں میں سر ہلایا، جیسے یہ کوئی بہت فخر کا کام ہو۔ کیا کیا تھا تم نے؟ پہلے تو بہت سوال کیے، پھر میں نے اسے بولا کیا کوئی تمہاری ڈول لے کر بھاگ گیا ہے، تو اس نے جوتا اتار کر مارنا شروع کر دیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ زرمینہ بیگم کے سوال پر زرخان نے پریشانی سے اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس سے سپ لیتے بتایا تو زرمینہ بیگم کے ساتھ ساتھ پاس کھڑی میٹ کو ہنسی آئی، مگر وہ دونوں ہی اپنی ہنسی چھپا گئی۔ زرخان بیٹا، تمہیں نہیں لگتا اس بار ڈٹائی زیادہ ہو گئی؟ پہلے تو لڑکیوں کی مائیں گھر کمپلین لاتی تھی، اب تو تمہیں مار بھی پڑتی ہے۔ ہائے مما، جلدی سے اپنی حسینہ کو مجھے دے دیں، میں اپنی ڈٹائی سے اس کے سارے نٹ بولٹ ڈھیلے کر دوں گا، میں تمہیں اس حسینہ کی جوتی سے نہیں بچاؤں گی۔ ڈن۔ زرمینہ بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے زرخان اپنے ہی دل میں بولا تو زرمینہ بیگم نے جواب دیا، جس پر زرخان مسکراتے ہوئے بولتا جوس کا آخری سپ لے گیا۔ ہاں مما، یاد آیا، میں 25 اپریل کو پاکستان جا رہا ہوں۔ میں نے ٹکٹ کنفرم کروا لی ہے۔ مجھ سے زیادہ تو تمہیں جلدی ہے زرخان، میں آپ کے دوسرے خانزادوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ اس ہیزل گرین آنکھوں والی شہزادی کو بھی، میری بھورے بالوں والی چھوٹی شہزادی کو بھی، اور پھر مجھے میری حسینہ سے بھی ملنا ہے۔ زرخان کے کچھ یاد کر کے بولنے پر زرمینہ بیگم نے فوراً جواب دیا تو زرخان ہنستے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے 25 اپریل کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ اسے اس کی شہزادی کو دیکھنا تھا، جس کی تعریفیں آج تک زرمینہ بیگم کرتی آئی تھی۔ وہ بھلے سے اس کی نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے اپنی ذمہ داری نبھاتے اس شہزادی کو اپنی ماں تک پہنچانا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس پویم کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت ایکسائٹڈ تھا۔ ادائے جاؤں، اٹھ صبح ہو گئی ہے۔ بہرام ابھی نہیں نا، 5 منٹ اور۔ بہرام کے پیار سے اٹھانے پر ادا فوراً بولتی منہ موڑ گئی تو بہرام نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو اس وقت سوئی ہوئی حد سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ ابھی بہرام کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دروازہ نوک ہوا تو بہرام نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ دروازے پر دائمہ، رانیہ اور ادا کی ماں کو دیکھ کر بہرام نے انہیں ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ تینوں خاموشی سے اندر آ گئی۔ بہرام جان، کم ہیئر۔ ان تینوں کے اندر آتے ہی ادا اٹھ کر بیٹھی اور پھر اس نے بنا آنکھیں کھولے آواز لگائی تو سب کے ساتھ ساتھ بہرام بھی حیران ہوا، جبکہ ادا بیڈ پر آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ ادا، وہ بہرام جان ادھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ بہرام کا جملہ پورا ہوتا، ادا اس کی بات کاٹ گئی تو بہرام پریشانی سے اس کے پاس آ بیٹھا اور پھر ادا نے بنا سوچے سمجھے بہرام کو گلے لگاتے اس کے گال پر کس کی تو جہاں ادا کی ماں رانیہ اور دائمہ کا منہ کھلا، وہیں بہرام کو 400 واٹ کا جھٹکا لگا، کیونکہ آج سے پہلے ادا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ ادا، ہم بھی یہاں ہیں، تھوڑا کنٹرول کرو۔ بہرام کو صدمے میں دیکھتے رانیہ بولی تو ادا نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے بہرام کو حیرانگی میں بیٹھا دیکھ کر ادا نے پریشانی سے سامنے دیکھا، جہاں رانیہ، ادا کی ماں اور دائمہ کھڑی تھیں۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے۔ ادا کی ماں غصے سے بولتی فوراً باہر نکلی تو رانیہ اور دائمہ بھی باہر نکلی۔ ان کے باہر جاتے ہی ادا پلو اٹھاتی بہرام کو مار گئی۔ آپ کو نا پیار راس ہی نہیں ہے، آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے امی لوگ کھڑے ہیں؟ تو مجھے کیا پتا تم یہ سب کرو گی؟ جس لڑکی نے آج تک اپنے شوہر کو نظر بھر کر دیکھا نہ ہو، وہ یہ حرکت کرے گی تو میں کیسے سمجھوں گا کہ تم کیا کرنے والی ہو؟ ادا کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو ادا منہ بناتی کپڑے بدلنے چلی گئی، جبکہ بہرام اپنی ہنسی دباتا اٹھ کر شیشے کے سامنے آیا اور پھر تیار ہونے لگا۔ تقریباً 40 منٹ بعد بہرام اور ادا لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں ادا کی ماں کھڑی دائمہ سے مل رہی تھی۔ آپ جب آئیں گے تو ایک دن رک کر جائیے گا۔ نہیں عائشہ، اسکول ہوگا، میں نہیں رک سکوں گی۔ ادا کی ماں کی بات سنتے دائمہ فوراً بولی۔ پھر بہرام اور ادا کو آتا دیکھ کر دائمہ آگے بڑھی اور انہوں نے بہرام اور ادا کو پیار کیا۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا، میں بدھ کو سہیل اور سنان کے ساتھ لینے آؤں گی۔ آپ بھی خیال رکھنا دائمہ۔
دائمہ کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو دائمہ نے پیار کیا۔ پھر ادا، عنایہ اور بہرام جا کر بہرام کی رینج روور میں بیٹھے، جبکہ عادل ادا کی ماں اور رانیہ عادل کی سویگ میں بیٹھے، اور پھر وہ دونوں گاڑیاں سیکیورٹی کے ساتھ حیدرآباد کے لیے نکل گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ سب لوگ فاروقی ہاؤس میں پہنچے۔ محلے میں اتنی سیکیورٹی آتے دیکھ کر محلے والے ایک بار پھر پریشانی سے اکٹھے ہوئے۔ تبھی عادل کی سویگ فاروقی ہاؤس کے گیٹ پر آ کر رکی، تو اس کے پیچھے بہرام کی رینج روور بھی رکی۔ رانیہ: یہ کس کی گاڑی ہے؟ آنٹی، یہ ادا کے شوہر کی گاڑی ہے، ہم ادا کا ولیمہ کر کے آئے ہیں، اور چوتھے کی رسم کے لیے ادا اور اس کا شوہر ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تبسم نے معاف کر دیا ادا کو۔ محلے کی ایک عورت شبانہ آگے بڑھتی رانیہ سے بولی تو رانیہ نے مسکراتے جواب دیا، تو اس عورت نے حیرانگی سے ادا کی ماں کا پوچھا: جی آنٹی، ہم نے معاف کر دیا، ہماری ادا نے بہت کچھ چاہا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا ساتھ نہ دیتے تو کون دیتا، بس یہی سوچ کر ہم سب نے اسے معاف کر دیا۔ شبانہ کے سوال پر رانیہ افسردگی سے بولی۔ تبھی ادا گاڑی سے اتر کر رانیہ تک آئی تو شبانہ نے اسے سر پر پیار دیا اور وہاں سے چلی گئی، اور جاتے ساتھ ہی محلے والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تبھی بہرام گاڑی سے نیچے اترا۔ پہلی دفعہ بہرام کو دیکھ کر لوگوں نے اسے خوب باتیں کی تھیں، مگر اب کی بار اسے دیکھ کر سبھی ایسا داماد چاہتے تھے جیسا تبسم فاروقی کو ملا تھا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ ادا کی ماں کی بات سنتے بہرام نے ہاں میں سر ہلایا تو ادا کھلکھلا کر ہنسی۔ امی، یہ اندر کیسے آئیں گے؟ آپ کا دروازہ چھوٹا ہے اور داماد کھمبا۔ ادا کی بات سنتے رانیہ بھی ہنسنے لگی، جبکہ عادل نے بھی اپنی ہنسی چھپائی۔ صحیح کہا ادا نے آنٹی، میں تو اندر آ نہیں سکتا، اس لیے پھر میں اور ادا واپس چلتے ہیں۔ نہیں، ایسے کیسے؟ میں تو نہیں جاؤں گی، امی کے گھر سے آپ چھلانگ مار کر آ جائیں۔ ادا کی بات پر بہرام ہنستے بولا تو ادا کی ماں بھی ہنسنے لگی، جبکہ ادا اپنی ماں کو ہگ کرتی فوراً بولی تو بہرام ہنستے ہوئے جھک کر دروازے سے اندر آیا۔ پھر وہ سب لوگ اکٹھے جا کر لاؤنج میں بیٹھے تو رانیہ نے بوتل ڈال کر بہرام کو پکڑائی۔ آپی، میں بھی مہمان آئی ہوں، مجھے بھی بوتل دیں۔ نہیں، تم مہمان نہیں ہو، بہرام مہمان ہے، بس یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ رانیہ کو بس بہرام کو بوتل دیتے دیکھ کر ادا فوراً بولی تو سب لوگ ہنسنے لگے، جبکہ ادا کی شکل دیکھتے رانیہ نے فوراً جواب دیا تو ادا بہرام کے ہاتھ سے بوتل کا گلاس پکڑ کر سارا ایک ہی سانس میں پی گئی۔ بھوکی؟ ادا، وہ بہرام کا تھا، اب ہمارے پاس اور بوتل بھی نہیں، اب کیا کریں ہم؟ رانیہ کی ہلکی آواز میں ادا کو بولنے پر ادا کا منہ بن گیا۔ جاؤ لے کر بوتل، ڈرامے لگا رہی ہو تم بھی؟ ادا کا منہ دیکھتے ادا کی ماں فوراً بولی تو رانیہ ہنستے ہوئے سب کے لیے بوتل لے آئی۔ تبھی باہر سے گیٹ بجنے کی آواز آئی تو رانیہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ ادا، بہرام کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھک گئے ہوگے۔ جی امی، چلیں بہرام؟ ادا کی ماں ادا سے بولی تو ادا نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا، اور پھر بہرام سے کہتی اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی، وہ باہر محلے والے آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رانیہ کی بات سنتے ادا کی ماں ہاں میں سر ہلاتی باہر نکل گئی، اور پھر محلے والیوں کو لا کر لاؤنج میں بٹھایا۔ ہم نے سنا ہے تمہارا داماد آیا ہے، ہمیں نہیں ملواؤ گی اس سے؟ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ فوزیہ کی بات سنتے ادا کی ماں ہنستے بولی، اور پھر انہوں نے رانیہ کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ رانیہ اٹھ کر جاتی، ادا اور بہرام آگے پیچھے باہر آئے۔ امی، میں اور بہرام باہر جا رہے ہیں واک کرنے، میں بہرام کو ہمارا محلہ بھی دکھاؤں گی، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے ہم لوگ۔ ادا ہاتھ میں شیشہ پکڑے اس میں اپنی لپسٹک ٹھیک کرتی مصروف سی بولی تو سب عورتوں نے ادا اور اس کے ساتھ کھڑے بہرام کو دیکھا، جو سب عورتوں کو مکمل طور پر اگنور کیے ادا کا ہینڈ بیگ پکڑے کھڑا تھا، جس میں سے ادا اپنا میک اپ نکال کر صحیح کر رہی تھی۔ بہرام کو دیکھتے سب عورتوں کا منہ کھلتا دیکھ کر ادا کی ماں اور رانیہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ ادا بیٹا، ہم سے نہیں ملو گی؟ السلام علیکم آنٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ شبانہ کے بولنے پر ادا مسکراتی ہوئی اپنا بیگ بہرام کے ہاتھ سے لیتی ان عورتوں کے پاس آتی بولی، جبکہ بہرام پیچھے ہی کھڑا اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اپنے ہسبینڈ سے نہیں ملواؤ گی؟ فوزیہ کے بولنے پر ادا نے ہاں میں سر ہلایا اور مڑی۔ بہرام آ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر چلتے ہیں۔ عادل کہاں ہے؟ میں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ یہاں، میں ویسے بھی لیڈیز میں کیا کروں گا، ہم سے گپیں ہانکنا۔ ادا کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو ادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ ادا کی بات سنتے بہرام نے ہاں میں سر ہلایا تو رانیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر بہرام خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تو ادا بھی اس کے ساتھ بیٹھی، جبکہ رانیہ کرسی لاتی اپنی ماں کے ساتھ رکھتی بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بہرام خانزادہ۔ کام کیا کرتے ہو؟ شبانہ کے سوال پر بہرام نے فوراً جواب دیا تو فوزیہ نے سوال کیا۔ میری کمپنی اسپورٹس کا سامان بناتی ہے آنٹی، میرے شوہر کی پوری فیکٹری ہے، بہت بڑے انسان ہیں، یہ خانزادہ اسپورٹس کے مالک ہیں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ بہرام کے جواب دینے پر ادا بھی فوراً بولی تو فوزیہ نے مسکراتے جواب دیا، جبکہ ادا کو ایسے بولتے دیکھ کر بہرام کچھ حیران ہوا، مگر بولا کچھ نہ۔
तभी रानिया ने चाय और साथ खाने पीने का कुछ सामान लाकर टेबल पर रखा। बेटा लेना आप भी। नहीं आंटी, थैंक यू। अरे आंटी, बहराम ये चीज़ें नहीं खाते। वो यहाँ हम बेकरी की चीज़ों को देखते भी नहीं। वो तो बस बड़ी बेकरी से खाते हैं, इम्पोर्टेड बिस्किट खाते हैं और चाय तो पीते ही नहीं। रुखसाना के बोलने पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने एक बार फिर टांग अड़ाई। चाय नहीं पीता तो क्या पीता है? वो कौन सी काली कॉफ़ी पीते हैं आप? एस्प्रेसिव। हाँ अम्मी, ये एस्प्रेसिव पीते हैं, चाय तो बिल्कुल नहीं पीते। अदा की माँ की परेशानी से पूछने पर अदा ने सवाल दागा तो बहराम ने जवाब दिया, जिस पर अदा एक दफ़ा फिर बोली तो अदा की माँ ने भी सर हिलाया। और हाँ आंटी, बहराम ये शीशे के बर्तनों में नहीं खाते पीते, वह बस चीनी के यहाँ पत्थर के बर्तन में खाते हैं, और वो भी एक जैसा डिनर सेट हो तो, वरना बिल्कुल नहीं खाते। और अगर डिनर सेट की एक भी प्लेट टूट जाए तो सारा डिनर सेट अपनी मुलाजिमा को दे देते हैं। वो तो ऐसे नहीं खाते, एक बर्तन और एक और में। वैसे आंटी आरफा कैसी है? शुक्र है अल्लाह का खुश है अपने घर। अदा की लंबी लंबी हाँकने पर बहराम भी हैरान हुआ। उसे याद नहीं पड़ता था उसने अदा से कहा हो कि वो चाय नहीं पीता, एस्प्रेसिव पीता है, और ना ही याद आ रहा था कि उसने अपना कोई डिनर सेट अपनी मुलाजिमा को दिया हो। जबकि अदा की बातें सुनकर अदा की माँ भी परेशान हो रही थी। उसका दामाद इतना फैंसी था, उसे अब अंदाज़ा हो रहा था। जबकि अदा की लंबी लंबी छोड़ने के बाद रज़िया बेगम से उसकी बेटी का पूछने पर उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि रज़िया बेगम की बेटी का एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हुआ था और जब भी मोहल्ले में किसी के घर जाती तो बस अपने दामाद के बारे में ही बात करती। अच्छा अब हम लोग चलते हैं आंटी, मैं 2-3 दिन इधर ही हूँ। आप आरफा और उसके हस्बैंड को बुलाइएगा, मैं बहराम के साथ उसे मिलने आऊँगी और आप ये हाथ का वो लज्जतदार आलू गोश्त भी खाऊंगी। ठीक अदा, मैं आरफा को पूछ कर तुम्हें बता दूंगी। रज़िया को खड़े होते बोलते देखकर बाकी सब भी खड़े हुए। फिर अदा फ़ौरन बोली तो रज़िया बेगम हाँ में सर हिलाती बोली और बाकी मोहल्ले वालियों के साथ बाहर निकल गई। तभी लाउंज में आदिल दाखिल हुआ। आदिल, तुम्हारी बहन कितनी झूठी है, मुझे आज पता चला। लो, इसमें झूठा क्या है? अब अल्लाह ने इतना हसीन शौहर दिया है तो मैं थोड़ी लंबी लंबी छोड़कर दुनिया भी नहीं जला सकती, तो फ़ायदा आपका। बहराम के आदिल को बोलने पर अदा सोफ़े पर खड़ी होती बोली तो बहराम ने नफ़ी में सर हिलाया। तो क्या तुमने जो कुछ बोला वो सब झूठ था? सिर्फ कंपनी वाला सच था, बाकी सब झूठ था? बर्तन वाला भी और चाय वाला भी और छोटी बेकरी वाला भी? अदा की माँ के सवाल पर अदा फ़ौरन बोली तो अदा की माँ ने सुकून का सांस लिया। अच्छा, मैं तो घबरा ही गई थी। ओहो अम्मी, टेंशन ना लें, आप समझे आदिल भाई के कोई दोस्त आए हैं, बस इतना ही करें, बहुत है। अदा अपनी माँ की बात सुनती फ़ौरन बोली तो अदा की माँ भी मुस्कुराई। और आप सुन लें, जिस दिन हम उनके घर जाएंगे तो आपने ढेर सारे नखरे करने हैं, और वो जब आलू गोश्त रखें तो नाक मुंह बनाकर खाना है। ठीक है बेगम, और कोई हुक्म? अदा की बात सुनते बहराम हंसते हुए बोला तो अदा ने भी हाँ में सर हिलाया। वैसे बेगम, पॉलिटिक्स मेरे भाई की फील्ड है, तुम कब से घुस गई पॉलिटिक्स में? ना बेटा, अपने भाई को बोल दो ऐसी फील्ड में ना जाए, सब चोर भरे हैं, सबसे बड़ा चोर तो वो अयाज खानज़ादा है। देखो कैसे सियासत लगाकर उसने अपने बेटे सिनान को इलेक्शन में खड़ा किया। वो जीते या हारे, हमारे मुल्क का कुछ नहीं होना। अम्मी, अयाज खानज़ादा बहराम के बाप हैं और सिनान उनके बड़े भाई। बहराम की बात पर अदा ने बहराम को मुंह चढ़ाया, जबकि सब बातों से अनजान अदा की माँ फ़ौरन बोली तो अदा ने अपनी माँ के इल्म में इजाफा किया। जबकि सब कुछ सुनने के बाद अदा की माँ परेशान हो गई। आंटी, आप फ़िक्र ना करें, मुझे ये सब सुनने की आदत है, डेट के बारे में, भैया के नहीं। बहराम अदा की माँ की शक्ल देखते बोला तो तबस्सुम ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप किचन में रानिया के साथ रात का खाना बनाने चली गई। जबकि आदिल हंसता हुआ बहराम, अदा और अनाया के साथ लाउंज में बैठ गया।